السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 20 اور 21 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس لهم الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ شیطان نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے حضرت آدم اور اماں حوا کو ورگلایا اور قسمیں کھا کھا کر اپنی ہمدردی کا یقین دلایا۔ اصل میں اس کے دل میں اپنی ناکامی کے اس کے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، مگر اس نے انداز بڑا مکارانہ اختیار کیا، گویا برائی کو بھلائی کے لبادے میں اڑا کر دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فوسوس لہم الشیطان، بس وسوسے میں ڈالا ان کو لیے، یا ان کو وسوسہ ڈالا ان کے اندر شیطان نے، لیبدیا تاکہ ظاہر کرے، لہما ما وریا کہ ان کے لیے جو پوشیدہ تھیں، انہما ان سے من سوآتہما ان کی ستر کی چیزیں، وقال ما نہاکما اور وہ بولا نہیں تمہیں منع کیا، ربکما تمہارے رب نے، ان ہذہ الشجرہ اس درخت سے، الا مگر ان تکونا کہ تو ہو جائے، ملکین فرشتوں میں سے فرشتہ ہو جائے، او تکونا یا ہو جائے، من الخالدین اس میں یا ہمیشہ رہنے والا، یعنی جنت میں ہمیشہ رہنے والا۔ وقال قاسمہما اور اس نے قسم کھائی، انی بے شک لکما کہ میں تمہارے لیے ہوں، لمن الناصحین خیر خواہ، تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ یعنی شیطان نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اس لیے تمہیں اس درخت سے منع کیا کہ تو پھر یہاں رہنے والا ہو جائے گا یا فرشتوں سے ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ پورے قرآن مجید میں نا تقریباً 7 مقامات پر یہ قصہ حضرت آدم اور ابلیس کا جو ہے بیان کیا ہوا ہے، اور ہر موقع پر اس کا انداز مختلف ہے، اور کچھ چیزیں میں اس میں کسی نہ کسی چیز کا اس میں اضافہ ہے۔ ایک تو شیطان جو ہے وہ حضرت آدم اور اماں حوا کو اس کو ورگلانے کے لیے اس کے دل میں جو وسوسے ڈالے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی کیفیت کیا تھی، کیا آمنے سامنے تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح اس نے حضرت آدم اور حوا کے اندر جو ہے اس کو وسوسے ڈالنے کی کوشش کی۔ دوسرا، حضرت آدم اور حوا جو ہے یہ جو پھل ہے نا، جو اسے خاص ممنوع پھل کے چکھنے یا اس کی تاثیر کے بارے میں ہے، قرآن مجید میں اس کی جو تفصیل ہے کہ اس کے پھل کے چکھنے سے اس کی شرمگاہ نمایاں ہو گئی۔ تو یہاں اس کیفیت کا تعلق یا اسے معلوم کرنا یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ اس کا قطعی جو یا حتمی علم نہیں ہے، یہ معاملہ متشابہات میں سے ہے، تو ہمیں اس کو بس جو بیان ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ مختلف جو مفسرین ہیں وہ اس میں اپنی آراء دیتے ہیں کہ پہلے انہیں اپنے اعضاء کے بارے میں شعور نہیں تھا، پھل کھایا تو جو اعضاء تھے وہ ظاہر ہو گئے، یا یہ کہ پہلے انہیں جنت کا لباس دیا گیا تھا جو یعنی واقعے کے بعد اترا لیا گیا، اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ یہ نیکی اور بدی کا درخت ہے جس کا پھل
کھانے سے نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو گئی، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت آدم اور حوا کے درمیان جو ہے پہلا جنسی اختلاط ہوا۔ یہ سب اندازے ہیں، آراء ہیں۔ اس ضمن میں اصل بات یہ ہے کہ معاملہ سارا جو ہے متشابہات میں ہے۔ ہمیں بغیر کسی ٹھوس علم کے، سوچ یا قطعی علم کے، ہمیں اس رائے، کوئی حقیقی رائے جو ہے اس پر نہیں قائم کرنی چاہیے۔ وہ کون سا درخت تھا، کیا تھا، اس کو قرآن نے خاموش ہے، حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو ہمیں بھی اس بارے میں بس اسی پر اکتفا کرنا چاہیے کہ شیطان میں ان کے دلوں میں اس کا وسوسہ ڈالا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، زندہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اس بات کا اس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا۔ دیکھیں شیطان کی چالوں سے نا بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ وہ برائی کو خوبصورتی کا لبادہ پہنا کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ یعنی شیطان جو ہے اس کی چال ہے کہ وہ انسان کو مختلف طریقوں سے گمراہ کرتا ہے کہ فلاں کام کو ایسے کر لو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں تمہارا فائدہ ہوگا، اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ طرح کی پابندی ہے تو تھوڑا بہت ادھر ادھر ہونے سے کیا ہوگا۔ یعنی یہ باتیں وہ پھر جو تھوڑا سا اگر انسان تھوڑا سا عمل ہو جائے، عمل کرنے والا نے، پھر وہ اس کے اندر غرور اور تکبر بھر دیتا ہے۔ یعنی یہ اس کا آخری حربہ ہوتا ہے کہ انسان میں جی بڑا ہوں، بڑا عبادت گزار ہوں۔ تو یہ ساری باتیں شیطان جو ہے اپنے وار مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ ہمیں شیطان کے وار سے محتاط رہنا ہے کہ اور ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، اللہ نے سکھایا ہے ہر جگہ پہ کہ شیطان سے پناہ مانگتے رہو، اور ہمیشہ ہمیں جب دیکھیں نیکی اور کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت سے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، وہ انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو محتاط ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سے شیطان مردوس کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کی چالوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں رحمانی رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جو کہا سنا اور پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔